سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کا رشتہ بہت مقدس ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے ماں کی قسم نہیں یاد فرمائی، اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر پاک کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اور جس شہر میں آپ چل پھر رہے ہیں، جس شہر پر آپ کے قدم لگے ہیں، اس شہر کی قسم، ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی قسم قرآن میں یاد نہیں کی بلکہ باپ کی قسم یاد کی۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ماں پر افضلیت باپ کو ہے، حق کے معاملے میں ماں آگے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر کہا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر اس کے بعد کس کا؟ کہا تیرے باپ کا۔ حق کے معاملے میں ماں آگے ہیں اور افضلیت کے معاملے میں باپ آگے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی شہر جانے سے ماں نے اجازت دے دی اور باپ نے منع کر دیا تو وہ جائے گا نہیں بلکہ رکے گا، اس لیے کہ باپ وہ ہے جس کا فرمان ماننا ماں پر بھی فرض ہے اور بیٹے پر بھی فرض ہے۔ جیسے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی، تو چونکہ وہ ماں ہے بیٹے کی تو یہ افضلیت ہے باپ کے لیے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر بیٹا نفلی حج کے لیے جائے یا سفر تجارت کے لیے جائے اور باپ کہہ دے تجھے نفلی حج نہیں کرنا، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نفلی حج نہ کرے۔ یہ باپ کی اہمیت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور فرمایا کہ بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جنت تو مل گئی آپ کو، ماں کی خدمت کر کے جنت مل گئی، باپ کو ناراض کیا، دروازہ ہی بند ہے۔ مکان کے مالک تو ہو گئے لیکن دروازہ بند ہے، تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ دیکھو میرے نبی کی حکمتوں پہ قربان، ماں کے ان قدموں کے نیچے جنت بتا دی، لیکن پورا کریڈٹ جو ہے پورا صحرا باپ کے سر باندھ دیا کہ ماں کی خدمت کرنے پر جنت ملنی ہے، لیکن اس وقت تک دروازہ کھلے گا نہیں جب تک کہ باپ راضی نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عراف کیا ہے؟ عراف کسے کہتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراف ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے۔ عراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ میدان کیا ہے؟ تو فرمایا نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ وہاں جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ اور پوچھا عراف میں کون لوگ ہوں گے؟ عراف میں کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے باپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ باپ نے منع کیا جہاد کے لیے مت جا، باپ نے منع کیا جہاد کے لیے مت جا، اور وہ جہاد کے لیے گیا اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہ اس کو مرسم ملا، وہی مقام ملا، وہ شہید کہلایا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے گیا تھا اس لیے شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام عراف کہا جاتا ہے، وہاں رکھا جائے گا۔